خبربین کے تمام دیکھنے والوں کو مکہ مکرمہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے دنیا بھر میں ہمارے دیکھنے والے جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے پیاروں کے ساتھ ماہ سیام کی تمام برکتوں سے بھرپور طریقے سے فیض یاب ہو رہے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی جملہ عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور اس رمضان کو ہمارے لیے خیر و برکت اور نجات کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آج مکہ مکرمہ میں 9واں روزہ ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں مکہ کی مشہور و معروف شاہراہ ابراہیم خلیل پر، جہاں زائرین کے بے شمار ہوٹل موجود ہیں۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے علاوہ دوسرے بہت سے ممالک سے آنے والے عمرہ زائرین کی اکثریت انہی ہوٹلوں میں قیام کرنا پسند کرتی ہے۔ یہاں موجود کبوتر چوک بھی زائرین میں بہت مقبول رہا ہے۔ اس وقت افطار ہونے میں لگ بھگ 1 گھنٹہ باقی ہے، لیکن لوگ ابھی سے بیچ سڑک پر موجود مخصوص حصے میں بیٹھنا شروع ہو گئے ہیں تاکہ یہاں افطار اور پھر نماز مغرب ادا کر سکیں۔ چند سال پہلے تک کبوتر چوک اور شاہراہ ابراہیم الخلیل کو حرم شریف سے قریب ہونے کی وجہ سے ایک آئیڈیل جگہ تصور کیا جاتا تھا، لیکن مکہ مکرمہ کی انتظامیہ نے حالیہ برسوں میں جو انتظامی تبدیلیاں کی ہیں اس کے بعد کبوتر چوک سے حرم شریف کی طرف جانے والے راستوں کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد لوگوں کے لیے یہ ممکن نہیں رہتا کہ وہ کبوتر چوک سے نمازوں کی ادائیگی کے لیے حرم شریف تک جا سکیں۔ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شاہراہ ابراہیم الخلیل کے قریب ہوٹلوں میں قیام پذیر عمرہ زائرین حرم شریف کے بجائے سڑک کے درمیان بیٹھ کر نمازیں ادا کرنے اور وہیں افطار کرنے پر مجبور ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ نے اپنے ٹور آپریٹر یا ٹریول ایجنٹ کو لاکھوں روپے عمرہ پیکج کے لیے اس لیے دیے تھے کہ آپ حرم شریف کے بجائے سڑک پر بیٹھ کر عبادت کریں اور وہیں روزہ افطار کریں؟ گزشتہ روز مکہ مکرمہ میں دن بھر وقفے سے بارش ہوتی رہی۔ اس دوران شاہراہ ابراہیم الخلیل پر سڑک پر بیٹھ کر عبادت کرنے والے عمرہ زائرین بارش میں بھیگتے رہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی سایہ دار جگہ موجود نہیں تھی۔ بارش کے دوران سڑک پر پانی بھی خاصا جمع ہو گیا۔ اس صورتحال میں زائرین بہت زیادہ پریشان ہوئے، خاص طور پر بوڑھے لوگوں اور خواتین کو خاصی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس تمام تر صورتحال کو بیان کرنے کے بعد ہمارا آپ کو مخلصانہ مشورہ ہے کہ خدارا اب شاہراہ ابراہیم الخلیل کے ہوٹلوں کو خیر آباد کہہ کر اپنے ٹور آپریٹرز سے کہیں کہ ہمیں کبوتر چوک کے قریب واقع ہوٹلوں کے بجائے شاہراہ اجیاد مصافی، اجیاد اسد یا بیر بلیلہ کے قریب ہوٹلوں میں رہائش فراہم کریں۔ اگر ان علاقوں میں رہائش نہ ملے تو اس سے کہیں زیادہ بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ عزیزیہ مکہ میں رہائش اختیار کر لیں۔ وہاں بہت صاف ستھرے اور سستے ہوٹل دستیاب ہیں اور وہاں کھانے پینے کے بھی بے شمار ہوٹل موجود ہیں جہاں آپ کو کسی بھی قسم کی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کبوتر چوک کے قریب ہوٹلوں میں رہنے والوں کی پریشانیوں میں رمضان میں مزید اضافہ ہو گیا ہے اور انہیں طویل مسافت طے کرنے کے بعد مجبوراً کنگ عبداللہ کے توسیعی حصے میں جا کر نماز ادا کرنا پڑتی ہے۔
ये आप देख रहे हैं कि कुबरी मिसफिला से मक्का टावर की तरफ लोग सफ़र कर रहे हैं और अब इनकी मंजिल किंग अब्दुल्ला एक्सटेंशन की जानिब है, क्योंकि उन्हें कबूतर चौक से हरम की तरफ जाने की इजाज़त नहीं है। कुछ लोग थक हार कर रोड सड़क पर बैठ गए हैं। इफ्तार के वक्त यहाँ पर लोगों में इफ्तार की चीज़ें भी तकसीम हो रही है, जिन पर खासी छीना झपटी भी होती है। जिन लोगों को मक्का के रास्तों का इल्म है वो जैसे तैसे मक्का टावर की तरफ मुड़ गए हैं और अब मक्का टावर के अंदर दाखिल होकर वहाँ से हरम शरीफ जाने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों के होटल फ़लस्तीन होटल के पास या कुबरी मिसफिला के करीब हैं, उन्हें यहाँ तक पहुँचने में बड़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। ख़ास तौर पर व्हील चेयर्स वालों को यहाँ तक लाना और वापस ले जाना एक बहुत ही दुश्वार काम है। उम्मीद है हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।